السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، گزشتہ 3 ہفتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مسلسل ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ایک طریقے سے پوری سیریز چل رہی ہے. یہ تیسرا جمعہ ہے، تیسرا ہفتہ ہے، اور آج میں آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں ذکر کروں گا. ایک پیغمبر کی جوانی، اس کا بچپن کیسا ہوتا ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی کیسے ہوتی ہے. نبوت سے پہلے ایک عام انسان ہوا کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ جس طرح ایک انسان چلتا پھرتا ہے، کھاتا ہے، اس کے طبعی تقاضے ہوتے ہیں، زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ بھی ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی ہوتی ہے، ان کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ رب العزت اپنے لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے جس کو نبوت کے لیے منتخب فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس انسان کی اللہ تعالیٰ نگہبانی فرماتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور طرح طرح سے اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں. گزشتہ جمعے کو ہم نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر کیا تھا کہ آپ کا بچپنا کیسا تھا، اور آج میں آپ کے سامنے حضور کی جوانی کا ذکر کروں گا کہ آپ کی جوانی کیسی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 12 سال کی ہوئی تو انہوں نے جناب ابو طالب، جو آپ کے چچا تھے، شفیق و مہربان چچا، ان کے ساتھ تجارت کی غرض سے ایک سفر کیا. جناب ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، کم سن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و ملال کو دیکھ کر جناب ابو طالب مسیج گئے اور بھتیجے کو اپنے ساتھ لے لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوانی کے عالم کا پہلا سفر تھا جو شام کی طرف کیا، اور جناب ابو طالب نے یہ سفر تجارت کی غرض سے کیا تھا. تو ایک طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں کاروبار کو، تجارت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اسی سماج میں رہا کرتے تھے، اور انہی کے درمیان آپ کی زندگی بسر ہو رہی تھی. اور مکہ کا ماحول اگر آپ کے سامنے ہو، اور مکہ کی زندگی اور وہاں کی تہذیب، وہاں کے معاشرے اور سماج کے بارے میں اگر آپ کو واقفیت ہو، تو یہ بات جاننا اور سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی کہ ایسے گھٹاٹوپ ماحول میں، کفر و ظلمت سے بھری ہوئی تاریک ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے بسر کی. ہر طرف بت پرستی، غیر اخلاقی، غیر سماجی رسم و رواج، ظلم و زیادتی، تعدی عام تھی.
شراب نوشی، جوا بازی، قمار کھیل کی طرح کھیلے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ پورا ماحول اگر اس کو مجسم شکل دی جائے تو ایسا لگے گا جیسے ایک تاریک رات ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، کہ جس میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی محمد ہیں، ابھی رسول اللہ نہیں بنے ہیں، ابھی صرف محمد ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی ان تمام چیزوں سے، اپنی جوانی، اپنا بچپن ان تمام چیزوں سے دور رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر غلط رسومات کی طرف، غلط خیالات کی طرف میرا دل کبھی مائل نہیں ہوا، صرف 2 موقع پر، مگر اللہ تعالیٰ نے دونوں موقع پر میری حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، یہ آپ نے اپنے بکری چرائے جانے کے زمانے کی بات ارشاد فرمائی کہ میں بکریاں چرا رہا تھا اور میں نے اپنی بکری کو اپنے ساتھی کو دیا کہ میں ابھی آتا ہوں، فلاں جگہ کچھ تقریب ہو رہی ہے، وہاں سے میں آتا ہوں، دیکھیں کیا باتیں ہوتی ہیں وہاں۔ تو حضور سننے کی غرض سے آپ تشریف لائے، معلوم ہوا کہ شادی کی کوئی تقریب ہے، شادی کی کوئی مجلس ہے، وہاں گانا بجانا ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی تھے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی، آپ سو گئے، اور صبح اس وقت آنکھ کھلی جب سورج کی دھوپ آپ کے اوپر پڑی، اس کی حرارت سے آپ کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ وہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ اور پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی، ہر غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور غیر سماجی چیزوں سے اپنے ہونے والے نبی کی حفاظت فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میرے دماغ میں، میرے خیال میں کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی۔ یہ آپ کی جوانی کا واقعہ۔ مکہ کی ایک مشہور جنگ تھی جس کا نام حرب الفجار ہے۔ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان بڑی خونریز جنگ ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 14 یا 15 سال کی تھی، ابن ہشام کی روایت کے مطابق، اور محمد ابن اسحاق کی روایت کے مطابق 20 سال کی عمر تھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، تو اس لیے فطری طور پر آپ قریش کی طرف تھے۔ اس جنگ میں آپ نے شرکت کی مگر ہتھیار نہیں اٹھایا، تیر اٹھا کر اپنے چچا عباس کو دیتے جا رہے تھے، لیکن آپ نے بذات خود ہتھیار نہیں چلایا۔ اور یہ آپ کی پوری تاریخ کا ایک انمول واقعہ ہے اور زندگی کی ایک ریکارڈ شدہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی کے اوپر نہیں اٹھا، آپ کا ہاتھ کسی کے خون سے آلودہ نہیں ہوا۔ آپ نے جنگوں کی قیادت فرمائی، آپ لشکر کے کمانڈر ان چیف بھی تھے، مگر آپ نے کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں قریش کا ساتھ دیا مگر ہتھیار آپ نے نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا سفر کیا، جب آپ کی عمر شریف کچھ اور زیادہ ہوئی، 25 سال کی ہوئی، تو آپ تجارت کرنے لگے۔ تجارت آپ کا مشغلہ تھا، آپ تجارت کیا کرتے تھے نبوت سے پہلے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک شریف اور معزز خاتون تھی، نہایت مالدار خاتون تھی۔ یہ اپنا مال دوسروں کو دے کر تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، اور جو نفع ہوتا تھا اس کا آدھا اسے دیتی تھی اور آدھا خود رکھتی تھی۔ تو یہ مزاربت کی قسم کہلاتی ہے تجارت کو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ انتہائی امانت دار، راست باز، حق گو، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دیا کہ آپ میرا مال کے ذریعے سے تجارت کریں، اور جو کچھ نفع ہوگا جتنا میں اوروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ میں آپ کو دوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے، اور آپ کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ میں کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے سفر کی روزات میسرہ نے آ کر بیان کی۔ میسرہ نے جو کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، حضور کے اخلاق کریمانہ کو، حضور کی راست بازی کو، امانت داری کو، دیانت داری کو، اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملت کو، جیسا انہوں نے دیکھا تھا آ کر انہوں نے حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کیا، اور اس تجارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نفع حاصل ہوا، بڑا منافع اس میں آپ نے کمایا، اور لا کر ایک ایک پیسے کا حساب حضرت خدیجہ کے سامنے رکھ دیا۔ اور اس نفع کا 2 حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ عورت تھی، اور کئی جگہ سے پیغام بھی آئے، اچھے سے اچھے پیغام آئے نکاح کے رشتے کے، مگر حضرت خدیجہ نے کسی کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی، آپ کی امانت، آپ کی صداقت کو جب دیکھا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ کی یہ تیسری شادی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ حضور کی عمر شریف 25 برس کی تھی، حضرت خدیجہ کی 40 سال کی تھی۔ اس سے پہلے 2 شادیاں 3 شادیاں کر چکی تھیں، ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس سے سبب بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کو ترجیح دی، اور جب تک کہ حضرت خدیجہ کا انتقال نہیں ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال، اپنی ساری جائیداد، سارا روپیہ پیسہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، بہت خرچ کیا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا جو نمونہ پیش کیا لوگوں کے سامنے، اس کا سکہ پورے مکہ میں بولتا تھا، اور لوگ آپ کی اسی امانت داری کو دیکھ کر، اسی صداقت کو دیکھ کر الامین الصادق کا خطاب عطا کیا تھا۔ جہاں سے آپ گزرتے تھے لوگ کہتے تھے امین آ گئے، صادق آ گئے۔ یہ لقب آپ کو مکہ والوں کی طرف سے ملا، یہ خطاب آپ کو مکہ والوں کی طرف سے ملا۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس کی عمارتیں کچھ مخدوش ہو گئی تھی، تو قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ عصر نو اس کی تعمیر کی جائے، اور تمام قبائل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود جو ایک پتھر ہے اس کو لگانے کی باری جب آئی تو تمام قبائل کے بیچ میں اختلافات پیدا ہوئے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس شرف کو وہ حاصل کرے، عزت کا یہ مقام اسے حاصل ہو۔ بات اتنی بڑھی، قریب تھا کہ لوگ تلواریں نکال لیتے اور آپس میں جنگ ہوتی، خوریزی ہوتی، اور لوگوں کا خون بہتا اس کے لیے۔ تو ایک مردراز شخص نے کہا جنگ کرنا اچھا نہیں ہے، ایسا کرو کہ جو شخص کل صبح مسجد حرام میں سب سے پہلے آئے گا وہی اس پتھر کو اٹھا کر وہاں لگائے گا۔ اس تجویز کو تمام لوگوں نے منظور کر لیا۔ اگلی صبح بھی لوگ آئے،
دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما ہے، سب سے پہلے آپ وہاں تشریف لائے۔ لوگوں نے جب دیکھا تو کہا ہاں محمد آ گئے، امین آ گئے، ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم حکم بنانے پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ اس کے کونوں کو پکڑ لو۔ تمام لوگوں نے اس چادر کے کونوں کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پتھر کو، حجر اسود کو، اس چادر کے اوپر رکھا اور فرمایا اسے اٹھاؤ سب مل کر اور وہاں لے کر جاؤ جہاں اسے لگانا ہے۔ تمام لوگوں نے ایسے ہی کیا اور اس پتھر کو خانہ کعبہ تک لے کر گئے جہاں تک لگانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھایا اور اس جگہ پر قائم کر دیا، لگا دیا۔ اس حکمت کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جنگ کا خاتمہ کر دیا جس سے ایک دو کا خون نہیں، سینکڑوں لوگوں کا خون بہتا، اور کوئی بعید نہیں تھی کہ یہ جنگ کئی سالوں تک چل سکتی تھی، کیونکہ عربوں کی مزاج کے اندر جنگ ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر جنگ کا سلسلہ جو شروع ہوتا تھا نسلوں تک چلا کرتا تھا۔ گھوڑے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کسی کا گھوڑا آگے چلا گیا، اسی بنیاد پر جنگ ہو جاتی تھی۔ ایک نسل چلی گئی، دوسری نسل آئی، وہ بھی جنگ کے اندر مشغول رہی، وہ نسل گئی، اسی طریقے سے نسل بعد نسل، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے اس جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ یہ نبوت سے پہلے کے سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک اور کارنامہ انجام دیا۔ اس سے بھی سبق لینے کی ضرورت ہے تمام نوجوانوں کو، تمام بڑوں کو، ذمہ داروں کو، کہ وہ سماج کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مکہ کے حالات اچھے نہیں تھے، ہر طرح کی برائیاں وہاں پائی جاتی تھیں، مسافر آتا تھا لٹ جاتا تھا، سامان لے لیتے تھے، پیسہ واپس نہیں کرتے تھے۔ بار بار کی ان حرکتوں سے لوگ بالکل بے بس ہو چکے تھے، عاجز ہو سکے تھے۔ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے کہ اس میں سارے لوگ شامل ہوں اور مظلوم کی مدد کی جائے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ کیا جائے، راستوں کو محفوظ کیا جائے اور مکہ کے ماحول کو پرامن بنایا جائے، محفوظ و مامون بنایا جائے، تاکہ کوئی بھی انسان یہاں آئے تو وہ محفوظ رہے۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک بیٹھک ہوئی اور مکہ کے بڑے لوگ وہاں پر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور یہ بات طے پائی کہ آج کے بعد سے کسی کے اوپر ظلم ہوگا، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی ہوگی تو ہم سب مل کر ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے اور مظلوم کو انصاف دلائیں گے۔ اس کے بعد سے جب اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے تو یہی کمیٹی، یہی تنظیم، آپ اپنی زبان میں NGO کہہ سکتے ہیں، اس کی مدد کرتی تھی، اس کی فریاد رسی کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بعد میں یہ چیز فرمایا کرتے تھے نبوت ملنے کے بعد کہ اگر آج بھی مجھے ایسے کام کے لیے مدعو کیا جائے، بلایا جائے، تو میں اس کام کو سرخ اونٹ سے بہتر سمجھوں گا اور اس کام کے لیے میں ضرور وہاں پر جاؤں گا اگر مجھے کوئی بلاتا ہے اس طرح کے کام کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدم سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے مسلمانوں کی، محلے کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، شہر کی سطح پر، ملک کی سطح پر، کہ اگر کہیں پہ ظلم و زیادتی ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اگر کوئی کسی کو اوپر ظلم کر رہا ہے، سماجی اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، وراثت میں اپنی لڑکیوں کو حصہ نہیں دے رہا ہے، عورتوں کو حصہ نہیں دے رہا ہے، تو 10-20 ایسے ذمہ دار لوگوں کی جمعیت ہونی چاہیے کہ جو اس ناانصافی کو پکڑ سکے اور مظلوم کو اس کو انصاف دلا سکے۔ ایک آدمی جا کر بولے گا اسے ہٹا دیا جائے گا، لیکن اگر 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے
کہ آپ کو دوسرے کا حق مارنے ہم نہیں دیں گے، اس کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ کسی کا حق مار سکے، اور دوسروں لوگوں کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ کسی کا حق مار سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بات امت کو سکھلائی ہے۔ ان سارے واقعات سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے سیرت کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ حضور کی زندگی کو سنیں، آپ کی تعلیمات کو سنیں، بچے بھی سنیں، بڑے بھی سنیں، نوجوان بھی سنیں، اور اس کا ہم نے انتظام بھی کیا، عملی طور پر اس کا انتظام کیا۔ مسجد میں سیرت پاک کا درس ہوتا ہے جو بڑوں کے لیے قائم کیا گیا ہے، روزانہ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بڑے اور بزرگوں کے لیے درس کا انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے بھی انتظام کیا ہے کہ انہیں ایک کتاب دی جائے گی کہ اس کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مطالعہ کریں، اور اسی کتاب سے انہی کے درمیان کمپٹیشن ہوگا۔ جب کمپٹیشن کرایا جائے گا تو آگے بڑھنے کے لیے ہمارے نوجوان کتاب کا مطالعہ کریں گے، ایک بار نہیں، 5 بار 10 بار اس کا مطالعہ کریں گے، اور غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں گے۔ اور بچوں کو بھی ہم نے محروم نہیں کیا، بچوں کے لیے بھی ہم نے سیرت پاک کے جاننے کا اور سمجھنے کا ہم نے انتظام کیا ہے۔ 100 سوالات اور اس کے جوابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ کا نام کیا تھا، آپ کو نبوت کتنے سال میں ملی، آپ نے کتنے سال میں ہجرت فرمائی، مکہ میں کتنے سال رہے، مدینہ میں کتنے سال رہے، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کون سی تھی، اس کا نام کیا ہے، کتنی جنگیں آپ نے لڑی، کتنے میں آپ نے شرکت کی، آپ کے ازواج مطہرات کتنی تھی، آپ کی اولاد کتنی تھی، آپ کے نانا کا نام کیا تھا، آپ کی نانی کا نام کیا تھا، آپ کے دادا دادی کا نام کیا تھا۔ یہ ساری معلومات ہم نے فراہم کی، اکٹھا کی ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہمارے بچے، چھوٹے بچے 10 سال سے لے کے 13-14 سال کے بچے اسے یاد کریں گے۔ اس طرح کے 100 سوالات ہیں، وہ بچے یاد کریں گے۔ آپ یقین مانیے جب یہ 100 سوالات اور جوابات بچے یاد کریں گے تو اپنے پیغمبر کے بارے میں معلومات انہیں حاصل ہوگی، اور جب معلومات حاصل ہوگی تو پیغمبر کی عظمت اور اس کی محبت دل و دماغ کے اندر سرایت کر جائے گی۔ جو چیز بچپنے کے اندر دی جاتی ہے، جو گھٹی بچپنے میں دی جاتی ہے، اس کا اثر آخر دم تک رہتا ہے۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت رچ بس جائے، کوئی بھی طبقہ اس سے محروم نہ رہے۔ صرف نعرہ لگا لینے سے حضور کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کے لیے عملی قدم بڑھانا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، کچھ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر ہم کما حقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی وابستگی کا مظاہرہ کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں معلومات حاصل نہیں ہوگی ہم حضور سے قریب نہیں ہو سکتے، آپ کی تعلیمات سے قریب نہیں ہو سکتے، اور جب ہم حضور سے قریب ہوں گے تو حضور جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت و دین کے بارے میں بھی ہمیں معلومات حاصل ہوگی۔ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ حضور جو شریعت و دین لے کر آئے وہ دین آپ کو 40 سال کی عمر میں ملا، اور آپ نے اس دین کو، شریعت کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ تو اس طریقے سے ہمارا ہر طبقہ، مسلمانوں کا ہر طبقہ حضور سے اور حضور کی لائی ہوئی شریعت اور دین سے قریب ہوگا، اس پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اس لیے ساری کوشش کی جا رہی ہے، ساری محنتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمارے یہاں کچھ اللہ کے مہمان آئے ہوئے اس مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ مہمان ہیں، آپ کے گاؤں کے اندر آئے ہیں، آپ کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے، دینی فریضہ بنتا ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان کا حال چال معلوم کریں۔ یہ تو ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اپنا ہی وقت لگا رہے ہیں اور اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں سے وقت نکال کر یہاں آئے ہیں صرف اس لیے کہ جو لوگ مسجد سے دور ہیں انہیں مسجد سے قریب کر دیں، انہیں مسجد کے اندر لے آئیں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قریب کر دیں۔ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، یہ آپ ہی طرح کے انسان ہیں،
آپ ہی طرح کے کاروبار کرتے ہیں، آپ ہی طرح کے خواہشات ان کے اندر ہے، آپ ہی طرح کے جذبات ان کے اندر ہے، آپ ہی طرح کی ضروریات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، مگر کس چیز نے ان کو اپنے گھروں کو چھوڑنے پر آمادہ کیا؟ کس چیز نے ان کو اپنے گھر بار اور بال بچوں کو، اپنے کاروبار کو، دکانوں کو بند کرنے پر آمادہ کیا؟ اسی چیز نے آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جو امت چھوڑ چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کو آباد کرنے کا حکم دیا تھا، اس امت نے اس مسجد کو ویران کر دیا ہے، تو وہ امت مسجد کو آباد کرنے والی بن جائے اور اللہ کے رسول کے دین سے قریب ہونے والی بن جائے۔ اسی لیے یہ لوگ نکلے ہیں، محلہ محلہ جا کر، گاؤں گاؤں، شہر شہر جا کر اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان میں کوئی عالم نہیں ہے، آپ ہی جیسے انسان ہیں، مگر یہ کام کرتے کرتے الحمدللہ اتنا سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے، اتنا شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی باتیں کر سکتا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو کھڑا کر دیا جائے کہ آپ دین کی عظمت کے بارے میں بیان کریے، آپ رسول کی عظمت کے بارے میں، آپ دین کی اہمیت کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتلا دیجئے، تو منہ سے محمد رسول اللہ نہیں نکلے گا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو یہ لوگ آئے ہیں، ان کی آپ قدر کریں۔ جو کام ہمیں یہاں کرنا چاہیے تھا، وہ کام یہ لوگ آپ کے گاؤں میں آ کر کر رہے ہیں، آپ کو دعوت دینے نکلتے ہیں، آپ کے گھر جاتے ہیں، آپ سے فیس نہیں مانگتے، آپ سے معاوضہ نہیں مانگتے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، میں تو صرف اپنے اللہ سے اس کا معاوضہ، اس کی فیس لوں گا۔ ہر پیغمبر نے یہی کہا، ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ، میری فیس جو میں کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے آخرت کے اندر۔ یہ پیغمبروں کا کام ہے، یہ پیغمبروں کا راستہ ہے۔ اب کوئی پیغمبر اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی تھے، آخری امت ہے۔ اسی امت کو یہ کام کرنا ہے کہ جو دین سے دور ہیں، جو مسجد سے دور ہیں، اور جو دینی تعلیم سے دور ہیں، اور جن کے بچے قرآن مجید کی تعلیم سے دور ہیں، انہیں ان سب چیزوں سے قریب کیا جائے۔ کیسے قریب کیا جائے گا؟ ایسے لوگوں کا آپ ساتھ دیں، آپ ان کو لے کر جائیے اپنے محلے کے اندر، اپنی بستی کے اندر گشت کروائیے کہ آئیے ہمارے ساتھ چلے، دو ساتھی چلیں، اور ہم ملاقات کراتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے جاننے والوں سے۔ 10-20 لوگوں سے اگر 3 دن کے اندر ملاقات ہو گئی، ہدایت دینا اور دلوں کو پلٹنا یہ اللہ کا کام ہے، اور کوشش کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہم پر صرف اور صرف پہنچا دینا ہی ایک کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے اندر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ مسجد کے اندر آ جائے، تو اس لیے مہمانوں کی آپ قدر کریں اور اپنے محلوں میں لے جا کر گشت کرائیے، گھمائیے، خوب پھرائیے کہ یہاں آنے کا حق ادا ہو جائے، پوری قیمت وصولیے۔ مگر ایک عجیب ماحول ہے، یہ حضرات آتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نمونہ پیش نہ کریں مہمانوں کے سامنے کہ ہم مسجد نہیں آتے۔ یہ لوگ اتنی دور سے آئے، آپ کی مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، یہ 3 دن کے بعد، کل کے بعد یہ چلے جائیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ یہ آپ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، آپ ان کی قدر کریں، مالی اعتبار سے جو اللہ نے دیا ہے اس لحاظ سے ان کی خدمت کریں۔ یہ کسی سے کچھ مطالبہ نہیں کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت دی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر یہ کام نہ ہو رہا ہو۔ اس کا کوئی یونیفارم نہیں ہے، اس کا کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی رجسٹر نہیں ہے، کوئی سیکریٹری نہیں ہوتا، کوئی صدر نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان، سارے عام ہوتے ہیں۔ ایک عالم بھی اگر اس میں جڑتا ہے تو اسی ضابطے کے مطابق کام کرتا ہے۔ ایک جاہل اگر اس کام سے، ایک عامی انسان اگر اس کام سے جڑتا ہے تو اسی ضابطے کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس لیے آپ ان مہمانوں کی قدر کریں، ان کی باتوں کو سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ آپ کے دل و دماغ کے اندر اتر جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ہے۔